یہ کہانی ہے اشفاق خان کی، جس کی زندگی میں ایک انوکھا طوفان آیا تھا۔ اس کے 2 بڑے بھائی تھے، تینوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اشفاق سمیت، اور تینوں کے پاس اولاد جیسی نعمت بھی تھی۔ اشفاق خان کے 2 ہی چھوٹے بیٹے تھے، باقی سب کی اولاد بڑی تھی۔ اشفاق خان اور اس کے دونوں بھائی ڈرائیوری ہی کرتے تھے۔ اشفاق خان تو لاہور میں ہی گاڑی چلاتا تھا۔ اشفاق کی 43 نمبر گاڑی سارے لاہور کا چکر لگاتی تھی، جبکہ اس کے بڑے بھائی لاہور سے پشاور تک جاتے تھے۔ خان ٹرانسپورٹ میں ان کے باپ شہروز کا نام کافی مشہور تھا، اسی نام کی وجہ سے انہیں معقول تنخواہ پر رکھ لیا گیا تھا۔ تینوں بھائیوں میں اتفاق تھا، سب پیار محبت سے رہتے اور زندگی بہت خوبصورت گزر رہی تھی، اور شاید آگے بھی خوبصورت گزرتی اگر اشفاق کے ساتھ ایک برہنہ واقعہ پیش نہ آتا۔ اشفاق خان کی ڈیوٹی رات 11 بجے ختم ہو جاتی۔ وہ اپنی گاڑی اڈے پر دوسرے بندے کو دے کر سارا پیسہ جمع کروا کر گھر آ جاتا تھا۔ اس کے بڑے بھائی کا بیٹا حافظ تھا، وہ رات 12 بجے تک ٹی وی پر تلاوت سنتا تھا۔ اشفاق خان جب بھی رات کو گھر آتا تو بھتیجے کے کمرے سے تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی، اور بے اختیار اس کے قدم اپنے بھتیجے کے کمرے کی طرف چل پڑتے۔ وہاں کافی دیر بیٹھ کر تلاوت سنتا تو روح کو سکون پہنچتا۔ اس طرح اس کے دن بھر کی تھکاوٹ اتر جاتی اور پھر وہ سونے چلا جاتا۔ منگل کا دن تھا جب رات کو اشفاق نے اپنی ڈیوٹی پوری کی اور گاڑی اڈے پر کھڑی کرنے کے بعد اپنی موٹر سائیکل نکالی اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جس طرف سے وہ گھر کی طرف روانہ ہوا اس کے آگے بڑی آبادی تھی، اس کے قریب ہی ان کا چھوٹا سا گھر تھا۔ اس راستے سے گزرنے کے لیے اسے روزانہ قبرستان سے گزرنا پڑتا تھا۔ قبرستان سے چند قدم دور اس کی موٹر سائیکل نے چلنے سے جواب دے دیا۔ موٹر سائیکل کا ایک پلگ شارٹ ہو گیا اور وہاں دور تک کوئی مکینک بھی نہیں تھا۔ واپس جاتا تو بہت دیر ہو جاتی، گھر کا فاصلہ تھوڑا سا تھا، سو اشفاق نے پیدل چلنے کا سوچا اور موٹر سائیکل کو کھینچتا دھکیلتا قبرستان سے گزرنے لگا۔ وہ یہاں سے پہلے بھی گزرتا رہتا تھا، مگر اسے کبھی خوف محسوس نہیں ہوا۔ آج نہ جانے کیا بات تھی کہ قبرستان میں قدم رکھتے ہی ایک پراسرار سی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی۔ وہ خوفزدہ ہو کر چاروں طرف دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اشفاق خان نے خود کو سنبھالا اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا، مگر کوئی تو پراسرار چیز ضرور تھی جو ماحول کو ناگوار بنا رہی تھی۔ ابھی وہ قبرستان کے وسط میں ہی تھا کہ ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ وہ کسی عورت کی آواز تھی۔ پکی ٹائلوں سے بنی قبر کے پیچھے سے وہ آواز آ رہی تھی۔ اشفاق خان کا تجسس جاگ اٹھا اور آنکھوں میں خوف آ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ قبر کے قریب گیا۔ عورت کی آواز اب واضح ہو چکی تھی، لیکن کافی کوشش کے بعد بھی اشفاق خان عورت کی آواز کا مطلب نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہ اور آگے بڑھا۔ روح افزا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ ایک نوزائیدہ بچے کی کفن میں لپٹی لاش اور کھلی قبر۔ سب سے عجیب بات یہ کہ لاش میں ایک عورت بالکل برہنہ تھی۔ اس نے اپنے بال پوری طرح سے کھولے ہوئے تھے اور بچے کا کفن اتار کر کچھ کر رہی تھی۔ پہلے تو اشفاق نے سوچا چپ چاپ یہاں سے کھسک جاؤں، مگر اس کے ضمیر نے اجازت نہ دی۔ وہ عورت اس بچے کی لاش کی بے حرمتی کر رہی تھی۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اشفاق خان کا فرض بنتا تھا کہ وہ وہیں رکے۔ اشفاق کا پختونی خون جوش میں آیا اور فیصلہ کیا، خواہ یہ عورت کوئی ماورائی مخلوق ہی کیوں نہ ہو، اسے روکنا ہوگا۔ مگر وہ پہلے دیکھنا چاہتا تھا کہ عورت آخر کر کیا رہی ہے۔ وہ دبے پاؤں قبر کے بالکل پاس آ گیا۔ اس نے دیکھا وہ عورت بچے کو سرما لگا رہی ہے، اور عورت نے اپنی انگلی سے ایک بندیا بچے کے ماتھے پر لگائی اور پھر نامعلوم زبان میں کچھ بڑبڑانے لگی۔ پھر وہ بچے کے اور قریب بیٹھ کر اس کے ساتھ بھرے پانی کے گھڑے سے اوپر پانی پھینکنے لگی۔ اشفاق خان کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ عورت کیا کر رہی ہے۔ اشفاق خان نے سن رکھا تھا کہ ایسے عمل بے اولاد عورتیں کرتی ہیں تاکہ انہیں اولاد ہو سکے۔ اشفاق خان قبر سے نکلا اور اس عورت کو بالوں سے پکڑ لیا۔ ایک زوردار جھٹکے سے عورت کو بچے کی لاش سے ہٹایا۔ جاہل عورت، یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ کیسا شیطانی کام کر رہی ہو؟ عورت بدحواس ہو گئی۔ اشفاق خان نے ابھی تک عورت کے بال پکڑے تھے۔ مجھے چھوڑ دو۔ تجھے چھوڑ دوں؟
تاکہ تو شیطانی عمل کر سکے؟ میں تمہیں خوش کر دوں گی، تم جتنی دولت چاہتے ہو میں دوں گی۔ مگر اشفاق خان نے عورت کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی عورت کو ایک اور جھٹکا دیا۔ نہیں، میں تو اب تمہیں تھانے میں ہی چھوڑوں گا۔ تھانے کا نام سن کر عورت کی آنکھوں میں خوف سما گیا۔ ایسا مت کرنا، سارے خاندان میں میری بے عزتی ہو جائے گی۔ عورت نے اشفاق کے آگے ہاتھ جوڑے۔ اچھا، تو پھر وعدہ کر کہ آئندہ کبھی ایسا گھٹیا کام نہیں کرے گی۔ کپڑے پہن اور چل میرے ساتھ، میں تجھے گھر چھوڑ کر آؤں۔ نہیں نہیں، میں گھر چلی جاؤں گی، تم میرے ساتھ نہ آؤ تو مہربانی ہوگی۔ نہیں، میں تیرے ساتھ تو ضرور جاؤں گا، اور تیرے کسی بڑے سے بات بھی کروں گا تاکہ تم آئندہ ایسا قدم نہ اٹھائے۔ اچانک وہ اشفاق خان کے قدموں میں جھک گئی۔ اشفاق خان نے سمجھا وہ اس کے پاؤں پکڑے گی اور اس کی منت سماجت کرے گی کہ وہ اسے تھانے نہ لے کر جائے اور اس کے ساتھ نہ جائے، مگر اشفاق کے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے۔ جب عورت نے جھک کر اشفاق خان کے قدموں کے پاس سے گھڑا اٹھایا اور کمال کی پھرتی سے اس کے منہ پر دے مارا، اشفاق خان نیچے گرا اور اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ عورت نے پاس پڑے دوپٹے سے اپنا منہ ڈھانپا اور قبرستان سے باہر کی طرف بھاگی۔ سڑک پر جا کر اس نے ایک رکشے کو روکا اور رکشے والے سے کہا کہ غازی روڈ جانا ہے۔ غازی روڈ اتر کر ایک گلی میں داخل ہوئی۔ تھوڑا دور پیدل چلنے کے بعد سیڑھیاں چڑھی اور اوپر فلیٹ میں چلی گئی۔ فلیٹ میں اس کے سامنے ایک شخص بیٹھا تھا جس کی عجیب شکل تھی۔ عورت اس کے پاس جا کر بیٹھی اور کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس شخص نے ہاتھ اوپر اٹھا کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میں جانتا ہوں سکینہ، تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی، بس تم کالی طاقتوں کا شکر ادا کرو کہ انہوں نے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا، ورنہ عمل کے رکنے سے تمہاری جان کو خطرہ بھی ہو سکتا تھا، اور یہی تمہارا پہلا عمل تھا جس کے خلاف کالی طاقتیں کچھ نہ کر سکی۔ اب میں کیا کروں، آپ بتائیں؟ اب تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس کام کو اس نامراد نے روکا ہے، اب یہ کام وہی کرے گا۔ تمہارا عمل ضرور پورا ہوگا، اور اگر کالی طاقتوں نے چاہا تو تمہیں ضرور اولاد ملے گی، لیکن تم رازدانہ اور روزانہ کی طرح ہمیشہ مجھے خوش کرو تو۔ آخری الفاظوں پر اس شیطانی آدمی کے ہونٹوں پر ہوس سے بھری مسکراہٹ تھی۔ مجھے اولاد کے لیے جو کچھ کرنا پڑے گا میں کروں گی، سکینہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ آدمی اٹھا، چٹائی بچھائی، دروازہ بند کیا اور دونوں راز و نیاز میں گم ہو گئے۔ اشفاق ہوش میں آیا تو عورت جا چکی تھی، اور نہ جانے پتہ نہیں کتنی دیر وہ قبرستان میں بے ہوش پڑا تھا۔ گھڑے کی ٹھیکری نے اس کے سر کو بہت گہرا زخم دیا تھا۔ اشفاق خان نے گھر جانے کا ارادہ کیا، مگر جانے سے پہلے اس نے بچے کو دفنا دیا۔ گھر آ کر وہ سیدھا اپنے بھتیجے کے کمرے میں گیا جو اس وقت تلاوت قرآن پاک سن رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر سونے کے لیے چلا گیا، کیونکہ صبح اسے جلدی اٹھنا تھا اور موٹر سائیکل بھی ٹھیک کرانی تھی۔ 4-5 دنوں میں یہ واقعہ اس کے ذہن سے ختم ہو گیا، مگر جب بھی چھٹی کے وقت قبرستان سے گزرتا تو اسے وہ عورت یاد آ جاتی۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے عورت کو بھگا دیا ہے، بس اب بات ختم ہو گئی، مگر اس کی زندگی کا سب سے بھیانک حصہ تو اب شروع ہونے والا تھا، جس سے وہ لا علم تھا۔ منگل کا دن پھر آ گیا۔ ڈیوٹی سے آ کر اشفاق گھر میں داخل ہوا، تھوڑی دیر تلاوت سنی اور پھر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ اس کی بیوی اور بچے حسب معمول سو چکے تھے، وہ بھی سو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ جب وہ اٹھا اس نے اپنے بستر کی طرف دیکھا، اس کا اپنا ہی بمشکل وہاں گزارا ہو رہا تھا، اس کا سانس سوکھ رہا تھا۔ وہ باہر نکلا اور خود بخود اس کے قدم زمین سے اٹھ گئے۔ وہ اٹھتا ہوا ایک قبرستان میں پہنچا۔ وہ کوئی اور ہی قبرستان تھا۔ ایک چھوٹی سی قبر کے پاس اترا۔ وہ غیر ارادی طور پر ہاتھوں سے قبر کھودنے لگا۔ قبر گیلی اور تازہ ہی تھی۔ چند ہی لمحے بعد قبر کھودنے کے ایک بچہ اس کے ہاتھوں میں تھا۔ اس نے بچے کی لاش کو ایک طرف رکھا اور قبر کو بڑی مہارت سے بند کر دیا۔ بچے کو اٹھایا اور پھر سے اڑنے لگا۔ نہ جانے کون سی جگہ تھی، سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ اس کے کانوں میں کوئی کہہ رہا تھا کہ سیڑھیاں چڑھ، اوپر جاؤ، اوپر جاؤ۔ وہ اوپر چلا گیا۔ اندر جا کر اس نے ایک شخص اور ایک عورت کو دیکھا۔ وہ شخص اسے دیکھ رہا تھا، مگر عورت نظروں سے اشفاق خان کی اوجھل تھی
عورت پر نظر پڑتے ہی اشفاق خان ٹھٹک گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر کوئی عجیب طاقت اسے اپنے قبضے میں کیے ہوئے تھی۔ اس بچے کو لے جاؤ اور اپنا عمل پورا کرو، اس شخص نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عورت سے کہا۔ تو عورت ایک کمرے میں کوٹھی بچے کو لے کر چلی گئی۔ تم چلے جاؤ، اب جب تمہاری ضرورت ہوگی بلا لیا جائے گا، تمہارا جسم تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اشفاق خان اس شخص کی بات سن کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو یہ بہت خوفزدہ نہ جانے کیسا خواب تھا۔ اشفاق خان نے سوچا اور حالات کا جائزہ لینے لگا۔ صرف 6 منگل اور تمہیں یہ عمل کرنا ہوگا اور پھر دیکھنا ضرور تمہیں اولاد ہو گئی۔ ناگیش بابا نے سکینہ سے کہا جو ابھی ابھی بچے پر عمل کر کے نکلی تھی۔ مگر آپ نے کہا تھا اب یہ عمل وہ شخص ہی کرے گا، مگر یہاں تو اچانک ہی یہ بچہ آ گیا، وہ شخص کیوں نہیں آیا؟ یہ سب تم نہیں سمجھ سکتی سکینہ۔ انسان جب سوتا ہے تو روح اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اور ہم نے اشفاق خان کی روح کو قابو میں کر لیا۔ اب وہ ہر منگل ہمیں کوئی نہ کوئی بچہ دے جائے گا اور وہ یہی سمجھے گا کہ یہ سب خواب ہے۔ اب تم اس بچے کی لاش کے ٹکڑے کرو اور اگلے منگل تو تم نے یہ گوشت کھانا ہے۔ جاؤ اپنے گھر اور اپنا کام کرو۔ سکینہ نے جلدی سے بچے کی شاپنگ بیگ میں ڈالا اور اپنے گھر چلی گئی۔ انسان اور شیطان کی جنگ ازل سے جاری ہے اور آخرت تک جاری رہے گی۔ شیطان کے بہکاوے میں وہی آتا ہے جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور سکینہ کا شمار بھی کمزور ایمان والی عورتوں میں ہوتا تھا۔ سکینہ کا خاوند اشتیاق بہت ہی نیک صفت آدمی تھا۔ اشتیاق والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ پوش ایریا میں ایک شاندار کوٹھی میں رہتا تھا۔ سکینہ کی ساس سسر بھی بہت اچھے تھے۔ اس کی ساس روایتی ساسوں سے بالکل الٹ تھی، مگر پوتے پوتی کی آس کسے نہیں ہوتی، اور وہ بھی جب اس کا بیٹا اکلوتا ہو۔ ساس کبھی کبھی کہہ دیتی تھی کہ تم ہمیں کب پوتا دو گی یا پوتی دو گی۔ ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق میاں بیوی دونوں میں کوئی نقص نہ تھا، بس قدرت کی طرف سے ہی دیری تھی۔ سکینہ کے گھر میں کام کرنے والی ماسی نے ناگیش بابا سے ملنے کی ترغیب دی تھی، اور پھر ممتا کی تڑپ نے اسے گناہوں کی دلدل میں اتنا دھکیل دیا کہ اب وہ چاہے بھی تو واپس نہیں آ سکتی۔ ساس بہو پر اتنی نظر تو نہیں رکھتی تھی، نہ ساس کے دل میں کوئی میل تھا، مگر پچھلے 1 ماہ سے بہو رات کو دیر سے گھر آتی تھی تو ساس کے دل میں اچانک سے وسوسے اٹھتے۔ آج بھی جب سکینہ رات کو 1 بجے لوٹی تو ساس جو کب سے اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی بہو کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔ سکینہ بیٹی ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ جی امی بتائیں۔ بیٹا اتنی رات کو گھر سے باہر رہنا ایک عورت کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ ماں جی میں اپنی دوست نائلہ کے پاس گئی تھی اور ٹائم کا پتہ نہیں چلا۔ اچھا اگر کھانا کھانا ہے تو کھا لو اور سو جاؤ۔ اور اشتیاق تو اس کو تو گھر کی کوئی فکر ہی نہیں ہے خاتون، وہ اپنے کاموں میں ایسا مصروف ہوا ہے کہ 2 ہفتے سے پہلے گھر ہی نہیں لوٹتا۔ سکینہ جانے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تو ساس نے کہا، بیٹا یہ شاپر میں کیا لائی ہو؟ کچھ نہیں ماں جی، تھوڑی سی شاپنگ کی تھی۔ سکینہ نے بظاہر تو سکون سے کہا، مگر اس کے اندر ایک طوفان سا ابل پڑا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر ساس نے اصرار کیا تو اسے کیا دکھائے گی، ایک بچے کی لاش کے ٹکڑے؟ اچھا جاؤ بیٹا آرام کرو۔ ساس یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور سکینہ نے ایک سکون کا سانس لیا۔ اس نے بچے کے گوشت کا ایک ٹکڑا ابالا اور نمک مرچ لگایا، کھانے کے لیے منہ تک لے کر گئی ہی تھی کہ اچانک کراہیت کی وجہ سے اسے ابکائی آ گئی۔ وہ بھاگ کر باتھ روم گئی اور ابکائی کرنے کے بعد وہ یہی سوچنے لگی کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائے گی، اور پھر اسے شیطانی طاقتوں کا ڈر بھی تھا۔ اس خیال کے ساتھ ہی وہ باتھ روم سے نکلی اور پکا ہوا بچے کے گوشت کا ٹکڑا کھانے لگی۔ اسے گھنونے کاموں کے بعد وہ بستر پر سونے کے لیے چلی گئی۔ طرح طرح کی سوچوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ یہ مہینے کا 3واں منگل تھا جب اشفاق خان نے وہی خواب دیکھا کہ وہ قبرستان سے ایک بچے کی لاش لے کر نکل رہا ہے اور پھر وہی سیڑھیاں چڑھتا ہے اور اس شخص کو بچہ دے کر واپس آ جاتا ہے۔ اشفاق خان پہلے تو خوابوں سے اتنا پریشان نہیں ہوا تھا، مگر اب پریشانی اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ دوسرے ہی دن وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر کو ساری بات بتائی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور بولا تمام رپورٹس درست ہیں، آپ بالکل ٹھیک ہیں، مگر ایک بات پوچھوں آپ سے، آپ صاف صاف بتانا۔ میرے پاس ایسے کیس پہلے بھی آئے ہیں جن میں مریض ایک ہی طرح کا خواب بار بار دیکھتا ہے،
یا تو وہ منظر اس کی زندگی میں آنا ہوتا ہے یا پھر آ چکا ہوتا ہے، مگر ایسے لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں جن کو خواب میں زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی چیز کو دیکھ کر اس کا اثر اپنے لاشعور میں چھوڑ دیتے ہیں، پھر جب انسان سوتا ہے تو اس کا شعور سو جاتا ہے اور لاشعور جاگ جاتا ہے، تبھی لاشعور میں بیٹھے خیالات یا گزرے مناظر اس خواب کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ اشفاق صاحب، کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ اشفاق خان نے ڈاکٹر کو قبرستان میں داخل ہونے سے لے کر بے ہوش ہونے تک کے تمام حالات بتا دیے۔ اشفاق صاحب، بالکل یہی وجہ ہے کہ وہ واقعہ آپ کے لاشعور سے چپک گیا ہے۔ پھر اس نے اشفاق خان کو کچھ ادویات لکھ کر دیں۔ اشفاق خان کلینک سے نکلا اور ادویات کی پرچی پھاڑ دی۔ وہ ڈاکٹر کی باتوں سے مطمئن نہیں تھا۔ اس نے ایک بار نہیں 3 بار یہ خواب دیکھا تھا، بلکہ خود اپنی آنکھوں سے قبرستان والی عورت کو دیکھا تھا۔ اشفاق کو ڈاکٹر کی کسی بات پر تسلی نہیں تھی۔ اگر یہ خواب بھی تھا، میں اگر لاشعور سے جا چکا ہوں، پھر روزانہ کیوں نظر آتا ہے مجھے؟ اس کے اندازے کے مطابق یہ 7واں دن تھا اس کو یہ خواب آتا تھا، اور وہ کسی مختلف قبرستان سے بچے کی قبر کھودتا اور نامعلوم پتے پر نامعلوم شخص کو دے آتا۔ وہ سوچوں میں غرق روڈ پر چلا جا رہا تھا کہ اسے ایک دوست کی آواز آئی، اشفاق، آج ڈیوٹی پر نہیں گئے؟ اس کے دوست مختار نے قریب آ کر پوچھا۔ محلے میں اس کی سبزی کی دکان تھی جہاں اس کا لڑکا بیٹھتا تھا، اور مختار سبزی منڈی سے سبزی لانے تک محدود تھا۔ بس یار، تھوڑی طبیعت ناساز ہے، کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کراؤ۔ یار مختار، میں ڈاکٹر کے بس سے باہر ہوں، مگر مسئلہ کیا ہے؟ کچھ نہیں یار، چھوٹی سی بات ہے۔ اشفاق بات ٹالنے لگا۔ یار اشفاق، کبھی کہتے ہو چھوٹی سی بات ہے اور کبھی کہتے ہو کہ ڈاکٹر کے بس سے باہر ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ بات کیا ہے۔ آؤ میرے ساتھ سامنے ہوٹل میں چائے پیتے ہیں اور پھر اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ دونوں دوست ہوٹل میں چلے گئے اور چائے پیتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ اشفاق نے ساری بات بتا دی۔ اشفاق، میرے پاس ایک پیر کا پتہ ہے، ہو سکتا ہے تمہارا مسئلہ وہاں حل ہو جائے۔ مختار، میں بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہا تھا، تم مجھے پیر صاحب کا پتہ دے دو۔ مختار نے کاغذ پر پینسل سے پتہ لکھ کر دے دیا۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ پیر صرف دن کو تعویذ وغیرہ دیتے ہیں، رات کو نہیں۔ اگلے ہی دن اشفاق پیر نواز صاحب کے آستانے پر چلا گیا۔ وہاں کافی رش تھا۔ باری آنے پر وہ اندر جانے لگا تو دروازے کے پاس بیٹھے شخص نے اسے روک لیا۔ کتنی فیس ہے؟ جناب صرف 200 روپے، اور کام نہ ہونے کی صورت میں آپ کو 500 روپے واپس دیے جائیں گے، مگر ناجائز نہیں ہونا چاہیے کام۔ اشفاق نے 200 روپے دیے اور اندر چلا گیا۔ اندر ایک سفید داڑھی والا شخص سر پر امامہ باندھے